اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اما جز نمبر 30 سورہ النبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم وبنینا فوقکم سبعا شدادا. اس آیت میں ہمارے پاس 5 الفاظ ہیں، 5 ورڈز ہیں. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں واو اور، ٹھیک ہے، واو یہ حرف عطف ہے. الواو العاطفہ بھی اس کو کہتے ہیں، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ ہوگا اور، اس کا ترجمہ ہوگا اور اینڈ، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں بنینا. واو کا ترجمہ ہے اور، بنینا یہ ورب ہے، ٹھیک ہے. ورب یعنی فعل، اور فعل میں بھی فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے بنینا کا. چونکہ یہ اس کے اندر ورب ہے تو یہ وربل سینٹینس ہے، جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، بنینا اس کے روٹ لیٹرز ہیں ب، نون، یا، بنی. اور یہ قرآن کریم میں 269 ٹائمز یہ روٹ لیٹر آئے ہیں. اچھا، بنی کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ، یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ کسی چیز کی تعمیر کرنا یا کسی چیز سے لگاؤ ہونا، ٹھیک ہے. کسی چیز کی تعمیر یعنی کنسٹرکشن. تو یہاں پر بنی کا ترجمہ ہے ٹو کنسٹرکٹ، ٹو بلڈ یعنی بنانا. اسی لیے ہم ابن کہتے ہیں، ابن یعنی بیٹا. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اپنے والدین کی تعمیر ہوتا ہے، اسی لیے اسے ابن کہا جاتا ہے. اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بھی پڑھا تھا ابن سبیل. تو سبیل یعنی راستہ، ابن یعنی اس کی طرف لگاؤ ہونا، راستے کی طرف لگاؤ ہونا، یعنی کہ راستے کا مسافر ہونا. دا وے فیرر، ٹریولر، اس کو ابن سبیل کہا جاتا ہے. اسی طرح ابن لیل، رات کا لگاؤ، وہ چور کو کہا جاتا ہے ابن لیل، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے روٹ ورڈ کے اندر بھی بہت ساری مشابہت ہوتی ہے، اسی لیے ایک روٹ ورڈ دے دیا جاتا ہے اور اس کے اندر مطلب ہر جگہ کچھ نہ کچھ ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ مشابہت بھی ہوتی ہے، یعنی کمپیریٹیولی بہت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں ایٹ روٹ لیول. تو اس کا مادہ ہے با، نون، یا، بنئی یعنی بنانا. اور نا جو ہے یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل ہے. پروناؤن یعنی ضمیر اور اٹیچ یعنی متصل. اٹیچ کیوں کہا جا رہا ہے؟ بیکاز یہ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے، جڑ کر آ رہا ہے بنئی کے ساتھ. تو یہ جو اٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں کسی نہ کسی سے جڑ کر ہی آتے ہیں، ہمیشہ جڑ کر لکھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو اٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے. پرسنل پروناؤن بھی ان کو کہا جاتا ہے. ضمیر متصل. اس کا نا کا ترجمہ ہوگا ہم، وی، ٹھیک ہے، ہم. تو بنئی بنایا، نا ہم نے، و اور بنئی بنایا نا ہم نے، تو 3 ورڈ ہو گئے. اور بنایا ہم نے، ایکچولی 2 ورڈز ہیں لیکن ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر کے 3 کر دیا. اور بنایا ہم نے فوقکم. اب یہ فوقا ورڈ جو ہے یہ قرآن کریم میں آیا ہے 49 ٹائمز. یعنی اگر ایک مرتبہ آپ کو فوقا ورڈ کا ترجمہ یاد ہو جائے گا تو آپ کو قرآن کے 49 ورڈز یاد ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب فوقا جو ہے یہ ظرف مکان ہے. ظرف مکان یعنی لوکیشن ایڈورب، لوکیشن ایڈورب ہے، ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے. تو مکان کے بارے میں بتا رہا ہے. فوقا یعنی اوپر، اوور، آن، اپون، یہ ترجمہ ہوتا ہے فوقا کا، اوپر. فوقا یعنی اوپر، ٹھیک ہے. فوقا ایسے ہی ایز اٹ از آتا ہے پورے قرآن میں، تو ایک مرتبہ یاد رکھ لیں، فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. ہر جگہ جہاں فوقا آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا اوپر. کم. اب یہاں پر کم جو ہے، کم بھی اٹیچ پروناؤن ہے، لائک نا. ابھی ہم نے نا دیکھا بنینا میں نا، اسی طرح کم جو ہے بالکل اس سیم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کم اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، یعنی جو پروناؤن جو جڑ کر آتے ہیں، جڑ کر لکھے جاتے ہیں. اور کم کا ترجمہ ہوتا ہے یو آل. یو آل، تم سب،
ٹھیک ہے. تو فوقکم تم سب کے اوپر, اباؤ یو آل تم سب کے اوپر. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف. نیکسٹ ورڈ جو ہے آپ کا اسم ہے. ٹھیک ہے, اسم. اسم یعنی ناؤن. کیسے پہچانا ہم نے ناؤن ہے؟ اس کے دو فتحہ سے. تو دو زبر, دو زیر, دو پیش, یہ ہمیشہ اسم کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. یہ جو فتحتین ہے نا, یہ ہمیشہ اسم کی پہچان کرواتے ہیں. اور یہاں پر بھی دیکھیں, یہ بھی شدادن بھی اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی دو فتحہ آ رہا ہے. اور ایک اور چھوٹا سا رول یاد رکھیں کہ جب بھی ہم دو فتحہ لکھتے ہیں اس کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو سبعن میں بھی دیکھیں ایک الف لکھا ہوا ہے, شدادن میں بھی ایک الف ایڈیشنل لکھا ہوا ہے. یہ لکھنے کا قاعدہ ہے, اس میں کوئی گرامر کا رول نہیں ہے, جسٹ فار رائٹنگ پرپز یہ لکھنے کا طریقہ ہے. اور کہیں کہیں ایکسیپشن ہوگا, انشاءاللہ جب آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے اس کو. یعنی اس کا استثناء جو اس کے ایکسیپشنل چیزیں ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. ہاں, ورنہ ہر جگہ جہاں دو فتح آئے گا وہاں پر ایک الف لکھنا ہوتا ہے. اچھا, اب سبعن اس کا روٹ ورڈ ہے سین با عین. سین با عین کا ترجمہ ہوتا ہے 7, 7. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو 7, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو 7, اس کا سین با عین اس کا روٹ ورڈ ہوگا. اب یہاں پر بھی سبعہ کا مطلب ہے سبعن 7, 7. اور شدادہ, شدادہ یہ بھی اسم ہے, روٹ لیٹر ہے اس کا شین دال, دال. آپ نے ورڈ سنا ہوگا شدت, شدید, تو یہی اسی کا سمجھ لیں سپرلیٹو ہے شدادن. شدادن کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ, بہت زیادہ مضبوط, بہت اسٹرانگ ہونا, اسٹرانگ اینڈ اسٹرڈی, بہت زیادہ مضبوط ہونا. تو یہاں پر جو ہے شدادہ کا مطلب بھی ہے اسٹرانگ, مضبوط. تو یہاں پر سبعن شدادہ یعنی 7 مضبوط. اب ان دونوں میں کیا نسبت ہے؟ یہ دونوں ایک ہے موصوف اور ایک ہے صفت. موصوف صفت کسے کہا جاتا ہے؟ ایڈجیکٹو اور ناؤن کو. یعنی جب کسی بھی ورڈ کی خوبی, کوئی کوالٹی, کوئی کیریکٹرسٹک, کوئی اس کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے ایکسٹرا, تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی صفت ہوتی ہے. جیسے اگر ہم کہیں بیوٹیفل چائلڈ, خوبصورت بچہ, تو بچہ تو ہے لیکن اس کی کوالٹی بتائی گئی کہ وہ خوبصورت ہے, بیوٹیفل ہے, رائٹ. تو ابھی اسی طرح یہاں پر 7 تو بتا دیا, لیکن اب اس کی کوالٹی بھی بتائی, اس کی تعریف بتائی کہ وہ شدید یعنی اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے. تو یہ سبعن موصوف ہو جائے گا, یعنی جس کی کوالٹی بتائی جاتی ہے اس کو موصوف کہا جاتا ہے, اور جس کی جو کوالٹی بتائی جاتی ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے. تو موصوف صفت یعنی ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو. تو سبعن 7, شدادہ مضبوط. اب 7 مضبوط کیا؟ 7 مضبوط آسمان, کیونکہ اوپر جو ہے ہمارے آسمان ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آسمان کو حذف کیا ہوا ہے, یعنی اس کو لکھا نہیں ہے, بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر 7 مضبوط آسمانوں کی بات کر رہے ہیں. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا. وہ اور, بنئی بنایا, نہ ہم نے, اور بنایا ہم نے, فوقا اوپر, تم سب کے اوپر, سبعن 7, شدادن مضبوط, 7 مضبوط, اور بریکٹ میں آسمان. اور بنائے ہم نے تم سب کے اوپر 7 مضبوط یعنی آسمان. اینڈ وی میڈ اوور یو آل 7 اسٹرانگ ہیونس. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں. وَبَنَيْنَا, اور بنایا ہم نے, فوقکم تم سب کے اوپر, سبعن شدادن 7 مضبوط. اچھا, اب یہ ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ یاد رکھ لیں کہ جب انگلش اور اردو میں ہم موصوف صفت لکھتے ہیں تو ایڈجیکٹو پہلے لاتے ہیں, پھر اس کے بعد ناؤن لاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا بیوٹیفل چائلڈ, خوبصورت بچہ, تو پہلے ہم خوبصورت کہتے ہیں پھر بچہ کہتے ہیں. لیکن عربی میں اگر آپ نے کہنا ہوگا تو آپ کہیں گے بچہ خوبصورت, الٹا کر دیں گے اس کا ترجمہ. اسی لیے یہاں پر پہلے 7 آ گیا, پھر جو اسٹرانگ ہے اس کی کوالٹی جو ہے بعد میں آ رہی ہے. تو ہمیشہ کوالٹی یعنی ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے, خوبی جو ہوتی ہے, صفت جو ہوتی ہے بعد میں آتی ہے, اور ناؤن جو ہوتا ہے پہلے آتا ہے. اور جیسا ناؤن دکھے گا ویسے ہی اس کا ایڈجیکٹو ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں الحمدللہ یہاں پر آیت نمبر 12 مکمل ہو گئی. اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان,
and we constructed over you seven strong heavens. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.